بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر بات ہوگی پاکستان میں بڑھتے ہوئے کرونا کیسز کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جانب سے جو پشاور میں 22 نومبر اتوار کے روز جو جلسہ کیا جانا ہے اس کے متعلق، جس کی اجازت جو ہے وہ حکومت کی جانب سے نہیں دی گئی، تاہم جو اپوزیشن ہے اس کی ضد برقرار ہے اور وہ ایسی صورتحال میں بھی جو ہے وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ یہ خبر بھی شیئر کروں کہ کس طرح جو ہے وہ اپوزیشن کی جماعتوں کی جانب سے جو ہے وہ موجودہ حکومت کے خلاف کرونا کیسز کے حوالے سے جو ہے وہ سازش کی جا رہی ہے اور ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ معاملات جو ہے وہ حکومت کے قابو سے نکل جائیں۔ اس سے پہلے میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، آج سے تقریباً 6 ماہ قبل جب پاکستان میں کرونا کا پہلا فیز آیا تو وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ایک ویڈیو جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کے اندر بڑی مشہور ہوئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ مراد علی شاہ نے باقاعدہ جو ہے وہ ہاتھ جوڑے عوام کے سامنے، اور اپنی اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ خدا کا واسطہ ہے کرونا کے اوپر جو ہے وہ انسانی جانوں کے حوالے سے جو ہے وہ کسی قسم کی سیاست نہ کی جائے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب پاکستان کی جو مرکزی حکومت تھی، پاکستان تحریک انصاف، وہ ملک کے اندر جو ہے وہ کرونا کیسز کے حوالے سے مکمل لاک ڈاؤن کی قائل نہیں تھی۔ عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ملک کے اندر جو ہے وہ کچھ کم عرصے کے لیے جو ہے وہ مکمل لاک ڈاؤن کیا جائے گا۔ کچھ عرصے کے لیے انہوں نے مکمل لاک ڈاؤن کیا، تاہم ان کی یہ پالیسی تھی کہ ملک کے اندر جو ہے وہ سمارٹ لاک ڈاؤن کیا جائے گا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ دنیا کے دوسرے ممالک کی طرح پاکستان کی اکانومی یا پاکستان کی معیشت کا حجم جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے، یا معیشت اتنی مضبوط نہیں ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ بند کر دیا جائے ملک کے اندر اور اس کے بعد جو ہے وہ کرونا کیسز کے اوپر قابو پانے کی کوشش کی جائے۔ اس کے برخلاف انہوں نے جو ہے وہ کم عرصے کے لیے لاک ڈاؤن کیا، سمارٹ لاک ڈاؤن کیا، اور آہستہ آہستہ کاروبار کھولتے گئے، جس کا نشانہ جو ہے اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے مرکزی حکومت کو، عمران خان کو جو ہے وہ بنایا گیا، اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز دونوں کا یہ موقف تھا کہ ملک کے اندر جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ لاک ڈاؤن کر دینا چاہیے۔ اور اسی تناظر میں مراد علی شاہ صاحب کی وہ ویڈیو بھی سامنے آئی تھی ہاتھ جوڑتے ہوئے، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ انسانی جانوں کے اوپر جو ہے وہ سیاست نہ کی جائے۔ تاہم بعد میں اقوام متحدہ نے بھی اس بات کا کریڈٹ دیا، کئی ممالک نے بھی، کہ عمران خان کی سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی جو تھی وہ بہتر تھی، اور عمران خان نے یہ بہتر گردانا کہ کرونا سے تو لوگ جو ہے وہ کرونا کا شکار ہوں گے، اس سے کہیں بچاتے ہوئے لوگوں کو جو ہے وہ کہیں بھوک کے باعث جو ہے وہ لوگ نہ مرنا شروع ہو جائیں، تو ایک بیلنس پالیسی کے ذریعے جو ہے وہ ملک کے اندر حالات کے اوپر جو ہے وہ قابو پایا گیا۔ تاہم ناظرین، جب اب ملک کے اندر کرونا کا جو ہے وہ دوسرا فیز شروع ہوا ہے، اور دوسرا فیز کیا ہے، اس کی ہولناکی کیا ہے، یہ کتنا خطرناک ہے، اس حوالے سے پاکستانی ماہرین، پاکستانی ادارے بات کر چکے ہیں۔ جو تازہ ترین اعداد و شمار ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کچھ یہ ہیں کہ آج کے دن تک پاکستان میں جو ہے وہ 7603 اموات جو ہیں وہ کرونا کیسز کے باعث ہو چکی ہیں، اور اگر کرونا کیسز کی بات کی جائے تو اس وقت ملک کے اندر سب سے زیادہ سندھ میں 1,61,028 کیسز، پنجاب کے اندر جو ہے وہ 1,13,457 کیسز، خیبر پختونخوا کے اندر 43,730 کیسز، اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ 26,177 کیسز، بلوچستان کے اندر 16,699 کیسز، کشمیر کے اندر 5,911 کیسز، جبکہ گلگت بلتستان کے اندر جو ہیں وہ 4,506 کیسز، اور ان میں سے جو ناظرین ایکٹیو کیسز ہیں پورے ملک کے اندر ان کی تعداد تقریباً 35,000 کے قریب ہے، 34,974 کا جو فگر ہے وہ آج کا ہے۔ اور ایک اور اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ بھی جو ہے وہ رپورٹس کے اندر بتایا گیا ہے کہ اپوزیشن نے گزشتہ دنوں اپنے پہلے فیز کے اندر، اپنے جلسے جلوسوں کے پہلے فیز کے اندر جن 3 شہروں میں جلسے کیے، یعنی گجرانوالہ کے اندر، کراچی کے اندر اور کوئٹہ کے اندر، وہاں سے یہ رپورٹس ہیں صحت کے اداروں کی، ہیلتھ کے اداروں کی، کہ جن شہروں کے اندر جو ہے وہ یہ 3 جلسے کیے گئے، ان شہروں کے اندر جو ہے وہ کرونا کیسز کی معاف کیجیے گا، جو کرونا کیسز کی جو تعداد ہے اس میں اضافہ ہوا، اور زیادہ بڑی تعداد میں جو پازیٹیو کیسز ہیں وہ ان جلسوں کے بعد جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہوئے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ان جلسوں کے اندر کہ کسی قسم کے SOPs کا بھی خیال نہیں رکھا گیا، اگرچہ جو ہے وہ حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا تھا
کہ ان جلسے جلوسوں کے اندر جو ہے وہ کرونا SOPs کا خیال کیا جائے، لوگوں میں جو ہے وہ ماسک بھی تقسیم کیے جائیں، لیکن اس طرح سے آئیڈیلی جو ہے وہ ان جلسے جلوسوں کے اندر جو ہے وہ SOPs کا خیال نہیں رکھا گیا۔ اور اب یہ بھی رپورٹس ہیں کہ 22 نومبر اتوار کو کل کے روز پشاور کے اندر جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جلسہ کیا جانا ہے، جلسہ ہونا ہے، اس حوالے سے انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ اجازت نہیں دی گئی اپوزیشن کی جماعتوں کو، لیکن اپوزیشن نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا، اپوزیشن نے یہ بات ماننے سے انکار کیا، اور اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ پشاور کے اندر جو ہے وہ ہر صورت میں اپوزیشن کا جو جلسہ ہے وہ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ سے میں یہ خبر بھی شیئر کر دوں کہ اس وقت پشاور ان شہروں کے اندر ہے جہاں پہ جو مثبت کیسز کے جو بڑھنے کی شرح ہے، اس میں پشاور ان شہروں میں ہے جہاں پہ یہ شرح جو ہے وہ نسبتاً باقی شہروں کی نسبت جو ہے وہ زیادہ ہے، اور خدا نخواستہ جو ہے وہ اس جلسے کے بعد جو ہے وہ اس بات کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، اس بات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شہر کے اندر بھی جو ہے وہ کرونا کیسز جو ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو آپ سے شیئر کرنی ہے، اس کو میں یقینی طور پہ یہ کہوں گا کہ یہ ایک قسم کی سازش ہے حکومت کے خلاف اپوزیشن کی جانب سے، کیونکہ اپوزیشن کو اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہے کہ ملک کے اندر جو ہے وہ کرونا کیسز کی کیا صورتحال ہے، اور یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر پاکستان کے سارے صوبوں کی بات کی جائے تو اس وقت جو صوبہ سندھ ہے وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور کشمیر کے اندر جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے۔ تو آج کی تاریخ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے جو صوبائی حکومت سندھ کی، اس کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ سندھ کے اندر جو ہے وہ سمارٹ لاک ڈاؤن کا جو نفاذ ہے وہ کر دیا جائے گا، بلکہ جس وقت یہ ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں آپ یہ سن رہے ہیں، اس وقت جو ہے وہ سندھ کے اندر بالخصوص کراچی کے اندر جو ہے وہ جہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں پہ سمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، اور سمارٹ لاک ڈاؤن کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جو ہے SOPs کے اوپر عمل کریں، اور تاکہ شہر کے اندر جو کرونا کیسز ہیں ان کی بڑھتی ہوئی تعداد کے اوپر قابو پایا جا سکے۔ اسی طرح جو کشمیر ہے جہاں پہ مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے، وہاں کی حکومت نے بھی جو ہے وہ اس بات کا فیصلہ کیا، اور کشمیر میں بھی اس وقت عملی طور پہ جو ہے وہ سمارٹ لاک ڈاؤن کا جو نفاذ ہے وہ ہو گیا ہے۔ تو اس طرح سے اپوزیشن کی جو دو سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز، جن کی سندھ کے اندر اور کشمیر کے اندر حکومت ہے، ان دونوں صوبائی حکومتوں نے، ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے جو ہے وہ اپنے صوبوں میں اپنے علاقے کے اندر جو ہے وہ سمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ کر دیا ہے، جبکہ دوسری جانب جو ہے وہ اگر اس منافقانہ پالیسی کو دیکھا جائے، اس دوغلی پالیسی کو جو ہے وہ دیکھا جائے تو خیبر پختونخوا کے اندر جس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ پشاور ان شہروں کے اندر ہے جہاں پہ جو ہے وہ کرونا کیسز کے جو مثبت کیسز کی جو شرح ہے وہ ان شہروں میں پشاور شامل ہے جہاں پہ زیادہ ہے، وہاں جو ہے وہ حکومت کی جانب سے PDM کو، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو، پیپلز پارٹی کو، نواز لیگ کو، جمعیت علماء اسلام کو اس بات سے منع کیا گیا کہ وہ شہر کے اندر جلسہ منعقد نہ کریں، اجازت نہیں دی گئی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اپوزیشن کی جماعتوں کی جانب سے جو ہے وہ جلسہ کرنے کا اعلان کیا گیا، اور کل اتوار کے روز جو ہے وہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے وہ پشاور کے اندر اپنا جلسہ جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے۔ ناظرین اس ساری صورتحال سے آپ اس بات کا اندازہ اچھی طرح سے لگا سکتے ہیں کہ وہ اپوزیشن کی جماعتیں جو کچھ عرصہ پہلے تک جو ہے وہ مکمل لاک ڈاؤن کی حمایتی تھیں، عمران خان کی پالیسی کے اوپر بغض عمران میں عمران خان کے اوپر تنقید کر رہی تھیں، آج جب حکومت جو ہے وہ ان شہروں میں جلسے جلوس نہیں کرنے دینا چاہتی، سمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ کرنا چاہتی ہے، تو ایک مرتبہ پھر بغض عمران کے اندر اپوزیشن کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ صرف اور صرف عمران خان کے بغض کے نتیجے میں جو ہے وہ نہ صرف اس شہر کے اندر جلسہ کرنا چاہ رہی ہیں بلکہ وہ اس بات کی سازش بھی کر رہی ہیں کہ ملک کے اندر جو ہے وہ کرونا کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو اور کسی طریقے سے ملک کے اندر جو حالات ہیں وہ خراب کیے جا سکیں۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی لیٹسٹ ویڈیو جو میں نے بہتر سمجھا کہ آپ کی خدمت میں تمام طرح کی معلومات پیش کروں۔ اپنی ان ویڈیوز کو میں ریگولر کرنے کی بھی کوشش کروں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔